إنا فتحنا لك فتحا مبینا صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں اور دوستو، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا احکام لوگوں تک پہنچایا، جو ذمہ داریاں اور جو ڈیوٹی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کر مبعوث فرمایا، جب اس پیغام کو لوگوں کے سامنے میں پیش کیا تو بہت سارے لوگوں نے اس پیغام کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، چونکہ ان تمام بدھو قوموں کے رگ و پیوست میں معبودان باطلہ کی عبادت اور اس کی ریاضت بسی ہوئی تھی۔ یہ ایک نیا پیغام اور نئی بات ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو اس کلمہ کو پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے، تو کچھ لوگوں نے جو ہے قبول کیا اور بہت سارا لوگوں نے اس بات سے انکار کر دیا۔ جب مکہ معظمہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین کی اشاعت اور تبلیغ کرنا، لوگوں کو سمجھانا بجھانا شروع کیا، تو وہاں کے مشرکوں نے، کافروں نے سوچا کہ اگر یہ شخص مکہ کے اندر اپنا مشن اور اپنا کام اسی طرح اگر جاری اور ساری رکھا تو ہمارے یہاں کا ماحول اور فضا جو ہے خراب ہو سکتا ہے۔ اس لیے ان لوگوں نے مشورہ کیا، پلاننگ کیا کہ محمد کو جو ہے قتل کر دیا جائے۔ جب ایسی بات آئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہجرت کا حکم فرمایا کہ اے میرے نبی، ان لوگوں نے تمہیں قتل کرنے کا پروگرام بنا لیا ہے، ارادہ کر لیا ہے، آپ مدینے کی طرف ہجرت کر کے چلے جائیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کو خیر آباد کہہ کر مدینہ کی جانب جو ہے روانہ ہونے لگے۔ آپ کے ساتھ میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے۔ ادھر ابو جہل کو جب صبح کو پتہ لگا کہ محمد مکہ چھوڑ کر نکل چکے ہیں تو یہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ بھاگ کر ہمارے ہاتھ سے کسی طرح نکل جائے۔ ان کا مارنے کا، قتل کرنے کا پروگرام بنا رہا تھا وہ، تو اس نے اعلان کر دیا کہ جو شخص محمد کو پکڑ کر لے آئے گا، انعام میں اسے جو ہے 100 اونٹنیاں دی جائیں گی، جو بھی آدمی اسے پکڑ کر لائے گا۔ تو اس مجمع میں ایک شخص تھا جن کا نام تھا سراقہ، جو نہایت غریب تھا، مال و دولت کے اعتبار سے کمزور تھا۔ انہوں نے سوچا کہ انعام بہت زبردست ہے، بہت بڑا ہے، 100 اونٹنیاں جو ہے عرب ممالک میں مانے رکھتا ہے۔ ایک ایک اونٹ کی قیمت اس وقت 40-50 ہزار روپے کی تھی، تو اگر ہم پکڑ کر کسی طرح اسے لے کر آ جاتے ہیں تو 100 اونٹنیاں ہمیں مل جائیں گی اور پھر جو ہے ہمارے مال و دولت میں فراوانی ہو جائے گی۔ یہ سراقہ جو ہے دیکھنے میں بہت لمبے چوڑے تھے، بہادر تھے، پہلوان تھے۔ ہمت کیا اور کرائے میں گھوڑے لیا اور جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کیا، اور مدینے جانے کا جتنے بھی راستے تھے ان تمام راستوں سے یہ شخص یعنی سراقہ جو ہے واقف تھا۔ آخر کار حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا، ان کے قریب پہنچ گیا تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے موڑ کر دیکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
لگتا ہے کہ سراقہ ہمارا پیچھا کر رہا ہے، یہ ہمیں پکڑ لیں گے، اور بڑی تیزی کے ساتھ جو ہے یہ ہماری طرف آ رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تحزن ان اللہ معنا، گھبراؤ مت، اللہ ہمارے ساتھ ہے، آنے دو۔ جب سراقہ قریب پہنچ گیا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نظر مبارک کو ان کی طرف کیا، اور جب آپ کی نظر سراقہ کی طرف پڑا تو وہ وہیں پر رک گیا، اور اس کے گھوڑے کا دونوں آگے والا حصہ جو ہے پیر زمین کے اندر دھس گیا۔ اب وہ چلانے لگا، بلبلانے لگا، منت سماجت کرنے لگا کہ اے محمد، نہ آپ سے مجھے محبت ہے نہ مجھے دشمنی ہے، میں تو مال و دولت کے لالچ سے آپ کے تعاقب میں آیا تھا، پیچھا کر رہا تھا، اب ہم آئندہ آپ کے ساتھ اس طرح معاملہ نہیں کریں گے، میرا یہ مصیبت آپ دور کروا دیجیے اللہ تعالیٰ سے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ رحمت للعالمین، جتنے اپنوں کا خیال کرتے تھے غیروں کا بھی خیال کیا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کیا کہ پروردگار عالم، یہ مجھے پہچانتے نہیں، جانتے نہیں، اللہ اس کو تو اس مصیبت سے نجات دے دے اور اس کے گھوڑے کے پیر کو زمین سے نکال دے۔ چنانچہ گھوڑے کا پیر زمین سے نکل گیا، مگر انعام چونکہ بہت بڑا تھا، اتنا معمولی بات نہیں تھی کہ اس کام سے سراقہ باز آتا۔ گھوڑا کو تھوڑا سا چلایا، آگے پیچھے کیا، دائیں بائیں کیا، چیک کیا کہ صحیح سلامت ہے یا کمزور ہو گیا ہے، دوڑنے کے لائق ہے یا نہیں ہے، دیکھا، ٹرائی کیا کہ نہیں، گھوڑا جو ہے مست ہے، پہلے سے بھی بہتر ہے اور اس قابل ہے کہ ہم اس سے جو ہے سواری کا کام حاصل کر سکیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سا آگے بڑھ گئے تو اس کے دل میں پھر وہ انعام کا خیال پیدا ہو گیا ہے کہ اتنا آسانی سے ہم کیسے واپس چلے جائیں۔ ایک تو قوم کی ذلت کی بات ہے کہ لوگ کہیں گے تم نے جو ہے وعدہ کیا تھا ہم پکڑ کر لے کر آئیں گے، تم نہیں کر سکے وہ کام، اور دوسری بات ہے کہ اتنا بڑا انعام اگر ہم نہیں کیے تو کوئی دوسرا آدمی کر لے گا تو وہ جیت جائے گا، تو پھر ہمیں پریشانی ہوگی۔ دوبارہ ٹرائی کیا وہ، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے دوڑنا شروع کیا پکڑنے کے لیے، لیکن جب پھر قریب پہنچا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ مبارک کو موڑ کر دیکھا سراقہ کو، تو وہ وہیں اس کا گھوڑا رک گیا، اور اس مرتبہ چاروں پیر جو ہے زمین کے اندر دھس گیا۔ اب پہلے سے زیادہ بڑی مصیبت آ گئی۔ اب پھر یہ منت سماجت کرنے لگا کہ محمد، آپ سے نہ مجھے محبت ہے نہ دشمنی ہے نہ کسی طرح کی بات ہے، میں تو مال و دولت کے لالچ میں آپ کا تعاقب کر رہا تھا، پیچھا کر رہا تھا، اس بار آپ جو ہے معاف کر دیں اور میرے مسئلے کا حل کر دیجئے، میں واپس چلا جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اللہ اس کے گھوڑے کو زمین سے نکال دے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا اور گھوڑا کو نکال دیا گیا، لیکن اب وہ پیچھا نہیں کرنے لگا، واپس جانے لگا، مگر اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ محمد، میں تو اب آپ کو پکڑنے والا ہوں نہیں کیونکہ یہ میرے بس کی بات نہیں ہے، لیکن کیا میں آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، میں ملاقات کر سکتا ہوں، آپ کے قریب جا سکتا ہوں؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیوں نہیں، آ جاؤ، ہمارے اندر تو وہ بات نہیں ہے، اگرچہ تمہارے اندر دشمنی ہے، تم مجھے مارنا چاہتے ہو، لیکن ہمارے اندر وہ سب بات نہیں بدلہ لینے کی، ہاں ہم بدلہ لے سکتے ہیں، لیکن ہمارے ساتھ ہمارا خدا ہے، ہمارا رب ہے۔ وہ قریب گیا تو کہنے لگا کہ محمد، آپ کے پیشانی کو میں چومنا چاہتا ہوں، مجھے آپ کے پیشانی چومنے کا موقع ایک مرتبہ دے دیجیے، لیکن ایک شرط ہے کہ میں ایمان قبول نہیں کروں گا۔ یہ مت سوچیے گا کہ پیشانی میں اگر چوما ہم لے لیں گے تو ہم آپ کا گرویدہ ہو گئے، آپ سے ہم محبت کرنے لگے، ہم ایمان قبول کر لیں گے، ایسا ہونے والا نہیں ہے۔ تو کہا کہ ٹھیک ہے، تمہاری مرضی ہے۔ تو وہ پیشانی کو چوما، اور چومنے کے بعد جو ہے واپس جانے لگا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلایا کہ سراقہ ادھر آؤ۔
ایک چمڑا کا ٹکڑا لیا اور اس میں لکھا کہ دیکھو مکہ میں فلاں فلاں جگہ زمین جائیداد کھیتی کھلیان یہ تمہارے نام میں لکھ دیتا ہوں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ تم جو ہے ایران، ایک زمانہ آئے گا کہ ایران فتح ہوگا اور وہاں کے بادشاہ کو شکست ہوگی اور وہاں کے تم بادشاہ بنو گے، تاج و تخت تمہارے حوالے ہوگا اور بادشاہ کے ہاتھ میں جو سونے کا کنگن ہے وہ تمہارے ہاتھ میں پہنایا جائے گا۔ یہ 2 سطریں لکھ کر اس کو دے دیا اور کہا کہ تم واپس جاؤ، جب میں مکہ آؤں گا اور مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ فتح حاصل فرمائیں گے، جب فتح ہو جائے گا، مکہ ہمارے قبضے میں آ جائے گا، تو یہ پرچہ جو ہے مجھے دکھا دینا، یہ چمڑا کا ٹکڑا مجھے دکھا دینا، میں تمہیں جو ہے وعدہ کے مطابق وہ زمین تمہارے حوالے کر دوں گا۔ چنانچہ بہت لمبے عرصے کے بعد جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے غلبہ عطا فرمایا اور فتح مکہ ہوا، مکہ مکرمہ آپ کے انڈر میں آ گیا اور صحابہ کرام کے ساتھ جشن مناتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ کے اندر داخل ہوئے تو سارے لوگ وہاں کے ڈر گئے، چونکہ ان لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت بڑے بڑے مظالم ڈھائے۔ کبھی تو سجدے کی حالت میں اونٹ کی مکمل اوجھری لا کر آپ کے پیٹھ پر رکھ دیا کرتا تھا، کبھی تو آپ تشہد کی حالت میں بیٹھے رہتے تو پیچھے سے تولیہ کھینچ کر پیچھے الٹ دیا جاتا تھا، کبھی تو آپ کے راستے میں جو ہے گرد غبار ڈالا جاتا تھا، کبھی تو کانٹے بچھائے جاتے تھے، یہاں تک کہ آپ کے قتل کے منصوبے بھی ان لوگوں نے بنا لیا تھا۔ تو آج حکومت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے اور اللہ نے فتح دے دی، تو وہ سارے لوگ گھبرائے ہوئے تھے، کافر و مشرکین، اور صحابہ کرام یہ نعرہ بھی لگا رہے تھے کہ الیوم یوم الملحمہ، آج بدلے کا دن ہے، انتقام کا دن ہے۔ ان لوگوں نے بڑا ظلم کیا ہمارے نبی پر، ہم لوگوں پر، ایمان والوں پر، مسلمانوں پر، آج ایک ایک آدمی سے جو ہے بدلہ لیا جائے گا۔ لیکن میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین کہنے لگے کہ صحابہ اس طرح کی نعرہ بازی مت کیا کرو، بلکہ یوں کہو کہ الیوم یوم المرحمہ، آج رحمت کا دن ہے، آج معافی کا دن ہے، لا تثریب علیکم اليوم، آج کسی سے بھی کسی طرح کا بدلہ نہیں لیا جائے گا۔ بزرگ اور دوستو، یہ ہے مذہب اسلام۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو جمع فرمایا، اکٹھا فرمایا اور اطمینان بخش جو ہے اعلان فرمایا کہ اے لوگوں، تم لوگوں کو معلوم ہے کہ جب میں غالب نہیں تھا میرے ساتھ تم لوگوں نے کیسے کیسے ظلم ڈھائے، آج میں بدلہ لینے پر قادر ہوں، بدلہ لے سکتا ہوں، مگر یاد رکھو میں رحمت للعالمین ہوں، بدلہ لینا یہ میرا شیوا نہیں ہے۔ آج میں نے تم سب کو معاف کر دیا ہے اور میں زبردستی ایمان کی بھی دعوت نہیں پیش کر رہا ہوں کہ سب کو مسلمان بننا پڑے گا ورنہ جو ہے قتل کر دیں گے یا مکہ سے باہر بھگا دیں گے، ایسی کوئی بات نہیں۔ آرام سے اپنے بیوی بچوں کے ساتھ گھروں میں رہو، جس کی مرضی ہے وہ ایمان میں داخل ہو جاؤ اور جس کی مرضی نہیں ہے کوئی بات نہیں۔ اب یہ سراقہ جو ہے اس کو بلایا گیا، کہہ رہے اس پہلوان کو بلاؤ جو میرا پیچھا کیا تھا پکڑنے کے لیے، وہ تو مکے میں موجود ہوگا، 10-20 سال کی بات ہے۔ تو اس کو بلایا گیا تھا تو کہا کہ وہ چٹھی کہاں، وہ چمڑا کا ٹکڑا کہاں جس میں میں نے ایگریمنٹ کیا تھا کہ مکہ فتح ہونے کے بعد فلاں فلاں خطے کا جائیداد تمہارے حوالے کر دیا جائے گا، وہ چٹھی کہاں ہے؟ تو انہوں نے لا کر دکھایا، دیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عمر، یہ سراقہ کو جو ہے فلاں فلاں خطے کی زمین جو ہے، یہ پلاٹ جو ہے اس کے حوالے کر دو اور اس چمڑے میں جتنا لکھا ہوا اس سے 10 گنی زیادہ بڑھا کر کے اس کو دے دو۔ سراقہ کے دل کا کایا پلٹ گیا کہ جو غیروں کا اتنا خیال کرتا ہے، آج 10 سال 15 سال پہلے وعدہ کیا ہوا انسان آج پورا کر رہا ہے،
اور 10 گنی اضافے کے ساتھ وہ جائیداد دے رہا ہے، تو جو غیروں کا دنیا میں اتنا خیال کر رہا ہے، اگر ہم اس کا اپنا ہو جائیں گے تو قیامت میں وہ اپنوں کا کتنا خیال کریں گے۔ کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، زمین جائیداد ابھی رہنے دیجیے، بات کا معاملہ ہے، پہلے آپ جو ہے مجھے کلمہ پڑھا کر اپنی آغوش رحمت میں لے لیجیے، اور اس کے بعد جو زمین و جائیداد آپ نے مجھے ہدیہ کے طور پر دیا ہے، وہ تمام جائیداد اور زمین میں اللہ کے لیے وقف کرتا ہوں، اللہ کے راستے میں ہدیہ کرتا ہوں۔ اب سراقہ جو ہے کافی زمانہ گزر گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ بھی گزر گیا، صدیق اکبر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ بھی گزر گیا۔ اب یہ بیمار پڑ گئے، ضعیف ہو گئے، بوڑھے ہو گئے، تو لوگ جو ہے تیمارداری کے لیے تشریف لے گئے کہ چلو سراقہ کے یہاں۔ اب سراقہ کہنا نہیں، جو صحابی بن گئے حضرت سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ فتح مکہ کے بعد انہوں نے اسلام قبول کر لیا، ایمان قبول کر لیا۔ تو جب حضرت سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار پڑے تو لوگ عیادت کے لیے گئے، تو کافی طبیعت علیل تھی، لوگ آپس میں چرچا کرنے لگے کہ معلوم ہو رہا ہے کہ 1-2 روز کا مہمان ہے، اس کی جو ہے عمر کے اوقات ختم ہو رہے ہیں، یہ انتقال ہو جائے گا 1-2 روز کے اندر میں۔ تو انہیں سنائی دے دیا تو وہ غصہ سے اٹھ کر بیٹھ گئے اور کہنے لگے کہ لوگوں، تم جو سوچ رہے ہو ایسا ہو نہیں سکتا ہے، موت تو درکنار، ملک الموت میرے قریب ابھی نہیں آ سکتا ہے، اس لیے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وعدہ فرمایا ہے، ایک پیشین گوئی فرمایا ہے کہ ایران فتح ہوگا اور وہاں کی بادشاہت تمہارے قبضے میں آئے گی، وہ ابھی باقی ہے، اس لیے ابھی میں مر نہیں سکتا ہوں، ابھی ایران فتح نہیں ہوا ہے، ابھی وہ ہمارے انڈر میں نہیں آیا ہے، میں وہاں کا بادشاہ بنایا جاؤں گا، وہاں کے بادشاہ کے کنگن میرے ہاتھ میں آئیں گے، وہاں کے بادشاہ کے تاج اور تخت میرے قبضے میں آئے گا، اس کے بعد میری موت آئے گی۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا اور اس کے بعد اس کا انتقال ہوا۔ تو بزرگ اور دوستو، آج بعض شر پسند عناصر جو ہے سوچتے ہیں کہ اسلام جو ہے تلوار کے زور سے پھیلایا گیا ہے۔ ان کمبختوں کو تاریخ کا پتہ ہی نہیں کہ اسلام کیسے پھیلا ہے۔ کبھی بھی کسی بھی موڑ پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غالب ہونے کے باوجود بھی یہ نہیں کہا کہ کلمہ پڑھ اسلام قبول کر، کہیں نہیں ملے گا۔ اگر کہیں لکھا ہوا ہے تو آپ دکھائیے، کہیں پر نہیں ملے گا۔ تمہاری مرضی ہے، میرا کام ہے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دینا، زبردستی کرنا میرا کام نہیں ہے، محنت کرنا، تبلیغ و اشاعت کرنا یہ میری ڈیوٹی اور ذمہ داری ہے، قبول کرنا نہ کرنا یہ تمہاری مرضی کی بات ہے۔ لہذا بزرگ اور دوستو، یہ مذہب اسلام کی ہم قدر کریں، یہ تمام مذہبوں سے سب سے اونچا اور سچا اور اچھا مذہب ہے۔ آج ہم اس مذہب کی قدر نہیں کر رہے ہیں، چند چیزوں کا نام ہم نے اسلام رکھ دیا ہے، باقی دوسرے جتنے بھی طریقے غیروں کے ہیں وہ سارے ہماری زندگی میں پائی جا رہی ہیں۔ نماز روزے کا نام ہم نے اسلام رکھ دیا ہے، باقی سارے طریقے ہمارے جو ہے اسلام سے ہٹ کر ہے، غیروں کے طریقے پر۔ بزرگ اور دوستو، اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔